حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، خاص طور پر سورہ ہود، سورہ الاعراف، سورہ الشعراء اور سورہ فصلت میں۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک طاقتور اور خوشحال قوم تھی جو جزیرہ نما عرب کے علاقے او احقاف، موجودہ یمن اور عمان کے درمیان کا علاقہ میں آباد تھی۔ یہ لوگ قد آور، مضبوط جسم والے اور زبردست تعمیراتی مہارت رکھنے والے تھے۔ قوم عاد کو اللہ نے مال و دولت، طاقت اور نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کے بڑے بتوں میں سے ایسدا، شمار اور حباق مشہور تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے، شرک چھوڑنے اور توحید کو اپنانے کی دعوت دی۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی اور انہیں ان کے برے اعمال پر عذاب الہی سے ڈرایا۔ قرآن مجید میں ان کے الفاظ اس طرح بیان ہوئے ہیں۔ سورہ الاعراف 65۔ ترجمہ: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ قوم عاد نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، انہیں جھوٹا قرار دیا اور ان پر مذاق کیا۔ وہ کہتے تھے، ترجمہ: ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قوم عاد کی نافرمانی۔ قوم عاد اپنی طاقت اور دنیاوی خوشحالی پر غرور کرتے تھے اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اب کی بات مان لیں؟ عذاب الہی کا نزول۔ جب قوم عاد مسلسل سرکشی پر ڈٹی رہی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے ان پر قحط نازل کیا گیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ پھر اللہ نے ان پر شدید آندھی، تند و تیز ہوا کا عذاب بھیجا جو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل چلتی رہی۔ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ سورہ الحاقہ 6۔ ترجمہ: اور رہے عاد تو انہیں سخت گرجتی ہوئی ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ قوم عاد کے طاقتور لوگ زمین پر گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی نجات۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اللہ کے حکم سے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ وہ اور ان کے پیروکار احقاف کے علاقے سے ہجرت کر کے کسی محفوظ جگہ چلے گئے۔ سبق: حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ انسانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ غرور اور سرکشی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہی انسان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کئی بار قرآن مجید میں آیا ہے اور ہر بار ان کی قوم کے انجام کو بطور نصیحت بیان کیا گیا ہے۔ اہم آیات: سورہ ہود آیات 50-60، سورہ الاعراف آیات 65-72، سورہ الشعراء آیات 1-2-3-1-4-0۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔